اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ آج کا ہمارا موضوع پاکستان کی کہانی 14 اگست 1947۔ یہ وہ دن تھا جب تاریخ رقم کی گئی۔ برصغیر پاک ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن برحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے 14 اگست کو مل گئی، اور اس طرح پاکستان نے اپنا یوم آزادی 14 اگست کو منانا شروع کر دیا۔ وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو انڈیا کا حمایتی تھا، اس کو نئی دلی میں آدھی رات میں انڈیا کی آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی نے کراچی کی ایک تقریب 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کرتی رہی۔ اس وقت پاک ہند کے گلی محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری تھی، اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کے ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھیں۔ پاکستان پیدل آنے والے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے راستوں میں روک روک کر قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین پر ہجرت کے لیے کوشاں تھے۔ لاکھوں قربانیوں سے پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ ضروری ساز و سامان لے کر پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن اس ہجرت کے دوران لاکھوں کی تعداد میں قتل و غارت ہوئی کہ اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مسلمانوں کو گلیوں میں، محلوں میں، گھروں میں، اور یہاں تک کہ پاکستان آنے والی ٹرین میں بھی مسلمانوں کا قتل عام انتہائی ظلم طریقے سے کیا گیا، اور اس ہجرت کے دوران نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا۔ ماں باپ کے سامنے ان کے لختے جگر کو قتل کر دیا گیا، اور کتنی بہنوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے وقت میں تو سب کو ایک محفوظ ملک چاہیے تھا، جو پاکستان ہمارا سب سے پیارا ملک تھا۔ پاکستان کی آزادی کے وقت صرف 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، لاہور، کراچی اور پشاور میں۔ 14 اگست کی ٹھیک 11 بجے ریڈیو اسٹیشن نے آخری مرتبہ اپنے ٹرانسمیشن میں یہ اعلان کیا، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ میرے معزز سامعین، ٹھیک 50 منٹ بعد، جب 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے، تو پاکستان کی اپنی دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کی عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ اس دھن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو کے گرد جمع ہو گئے۔ جو ایک جوش تھا۔ جب 12 بجنے میں 1 منٹ باقی تھا تو یہ دھن دھیرے دھیرے غائب ہو گئی، اور ایک آواز ابھری، اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت آنے والی ہے۔ جیسے ہی 12 بجے، ریڈیو پر ایک دل کی بھا جانے والی اور سخت محنتوں اور لاکھوں قربانیوں کے بعد ایک آواز آئی، یہ ایک ریڈیو پاکستان ہے۔ اس طرح پاکستان دنیا کے نقشے پر آ گیا۔ وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی، اور جمعۃ المبارک تھا۔ آزادی کے بعد یہ وہ لمحہ تھا جو جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ اس طرح سب ایک دوسرے سے گلے ملے اور مبارکباد دی، اور سخت محنت اور قربانیوں سے پاکستان مرز وجود میں آ گیا، اور پورے ملک میں کلمہ لا الہ الا اللہ گونج اٹھا، کیونکہ پاکستان کی بنیاد کلمہ حق پر رکھی گئی تھی۔ میرے پیارے دوستو، اور اب کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں، پاکستان نے ہمیں کیا دیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے آج تک پاکستان کو کیا دیا؟ پاکستان نے ہمیں گھر دیا، سکون دیا، آزادی دی، اور ایک آزادی کی سانس لینے کا موقع دیا، ایک اچھی قوم بننے کا شعور دیا، اور آج ہم جو کچھ ہیں وہ اپنے ملک کی وجہ سے ہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے یا آزادی کیا ہوتی ہے؟ میرے عزیز دوستو، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قیمت ان لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے، اور اپنا سب کچھ لٹا دیا تاکہ ہم آزادی کی سانس لے سکیں اور پاکستان جیسا عظیم ملک کو حاصل کر سکیں۔ میرے پیارے سامعین، پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور پاکستان ہی ہمارا سب کچھ ہے،
اور انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم دائم رہے گا۔ ہر سال یوم آزادی پہ جشن منانا، اس روز اللہ رب العزت کے حضور شکرانے کے نوافل پڑھنا اور امارات پر چراغاں کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے تاکہ نئی نسل آزادی کی نعمت سے آگاہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاتے ہوئے جو آزادی عطا کی تھی، اس نعمت کی یاد دلاتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے آل یعقوب، اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے۔ اس قرآنی ارشاد کی روشنی میں غلامی و محکومی کی زندگی سے آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر شکر بجا لانا آنے والی نسلوں پر واجب ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ قومی آزادی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت غیر مترقبہ سمجھیں اور اس پر شکرانہ ادا کریں۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔